الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تو یہاں سے سورہ مومنون شروع کر رہے ہیں، جس میں 8 پیراگراف میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا پیراگراف جس کی یہ 11 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، تو فرمایا کہ یقیناً مومنوں نے فلاح پا لی جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو شروع کی فلاح کے بعد کہ مومن جو فلاح پانے والے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ نماز میں اپنے انتہائی خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہی نماز ہے۔ نماز تو جو بھی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے کسی پہ کہ اس کی نماز کیسی ہے کیسی نہیں ہے، لیکن جو اللہ جس کو پسند فرماتے ہیں وہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے خوف کے ساتھ، پورے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ کیفیت جو ہے وہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پھر خاص طور پہ کہا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو پہلی چیز وہ نماز ہی کو کہا گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو کہ بیکار لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہر قسم کی لغو باتیں، اور خاص طور پہ آج کل کے اس دور میں تو لغو باتیں بہت ہو گئیں اسی موبائل کی برکت سے، کہ ہر وقت آپ جو چاہیں جہاں سے چاہیں جس طرح چاہیں جو آپ کی مرضی سب دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لغو چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، کام والی چیزیں تو کم ہی ہوتی ہیں۔ تیسری بات فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، تو اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، لیکن یہ جو قرآن کریم کا اسلوب ہے اس کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ اگر زکوٰۃ اموال ہے تب تو وہی بات ہوگی جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ نفس بھی ہو سکتی ہے، انسان کے نفس کی زکوٰۃ، جس کو شرک سے اور خرافات سے بدعات سے محفوظ رکھنا، جیسے کہ فرمایا وقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فرمایا ہے، تو وہاں پہ فلاح کا ذکر کیا جو اس کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح اور اسی طرح فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، تم میں سے کوئی بھی شخص پاکیزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لہذا پھر یہاں پہ اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ یہ معنی زیادہ مناسب ہے قرآن کریم کے اس اسلوب کے تحت، کہ اس سے مراد پھر وہ پاکیزگی ہے، اور جو اس کے قرائن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ معنی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ یہ صورت مکی صورت ہے، مکے میں زکوٰۃ نافذ نہیں تھی، فرض نہیں ہوئی تھی، بعد میں ہوئی ہے، مدینے میں ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قرآن کریم کا طریقہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں، تو قرآن یہی کہتا ہے وہ آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ کہتا ہے، افعلوا الزکاۃ نہیں کہتا، یا فاعلوا الزکاۃ نہیں کہتا، آتوا الزکاۃ ہی کہتا ہے ہر جگہ۔ یہاں پہ نہیں کہا، یہاں کا ہم للزکاۃ فاعلون، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ اس سے اسلوب بھی مختلف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اموال کی زکوٰۃ کا، قرآن کریم میں وہ نماز کے ساتھ آیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وہاں پہ وہی جو مال کی زکوٰۃ مراد ہے اور وہ نماز کے ساتھ ہے۔ یہاں پر آئی تو ہے لیکن بیچ میں فصل ہے، یعنی بیچ میں ایک طرح سے گیپ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا پہلے ذکر آیا، لیکن پھر آ گیا والذین هم عن اللغو معرضون، اور پھر آیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو بیچ میں ایک یہ فاصل ہے اور ایک گیپ موجود ہے۔ تو لہذا اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مراد یہی والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو کہ اپنا تزکیہ کرنا، پاکیزگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ اس کی اور تائید کرتی ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، تو یہی تو ان کی پاکیزگی ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان میں خواہش رکھی ہے، لیکن اس کو جو باقاعدہ طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ حل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط طریقہ استعمال کرتے ہوں۔ اسی لیے فرمائیں کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے وہ خواہش پوری کرتے ہیں تو کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر، کوئی مسئلہ ہی نہیں جائے۔ بس جو کوئی ان دو اس کے سوا اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے جو اصل طریقے کو چھوڑ کے اور غیر فطری طریقے استعمال کریں گے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کی بھی تاکید کی گئی، جو بھی امانت ہو، عہد و پیمان ہو، اس کو پورا کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر نماز کا ذکر آ گیا، شروع میں بھی نماز، آخر میں بھی نماز۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ مومن کی تمام عبادات کا معاملہ جو ہے وہ نماز کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، نماز ہی اس کا وہ محور ہے جو اس کی تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ یہی ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے، ان کو وارث کہا ہے اس لیے کہ حضرت آدم کے بعد تو ان کی اولاد ہے سب، تو اولاد ہی وارث بنتی ہے۔ اس کے بعد 12 سے 24 نمبر آیات تک توحید کی انفس اور آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچایا، پھر نطفے کو منجمد خون بنایا، پھر اس منجمد خون کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، اس ٹکڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے تخلیق سے گزار کر اسے پیدا کیا۔ بس برکت والا اللہ ہے جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہے انسان کی تخلیق کا معاملہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے اور اس کی بہترین حکمت ہے کہ اس نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمائیں کہ یہ ہے اس کا معاملہ، اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر وہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد زندگی کے بعد مر جانا ہے، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں آدم سے پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد پھر تمہیں موت دے دی اور پھر دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تو یہ بتانے کے لیے بعث بعد الموت کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنی پیدا کردہ چیزوں سے غافل نہیں ہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا انہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ان کی نگہداشت کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا کہ وہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم آسمان سے مناسب مقدار میں بارش برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور بے شک ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ ہم اس کو غائب بھی کر سکتے ہیں، اسی پانی کو، کہ یہاں تو مل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کر دیتے ہیں، زمین میں وہ چلتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ غائب کر دے پھر کہاں سے لاؤ گے؟ پھر کوئی طاقت نہیں، پھر کہیں سے پانی نہیں آ سکتا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر اس پانی سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل تیار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو تم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور ہم زیتون کا درخت پیدا کرتے ہیں جو طور سینا کے آس پاس زیادہ ہوتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے اگتا ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں غور کرنے کا مقام ہے، ہم تمہیں خاص کر تم گوشت کھاتے ہو اور ان جانوروں اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے ہی وہ دلائل دے دیے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی، تم تو نہیں پیدا کر سکتے اور نہ تمہارے شریک پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پھل ہیں، اور زیتون کا خاص طور پہ ذکر کیا، طور سینا، یہ علاقہ ہی وہی ہے جو شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اور اس کے سامنے جو علاقے ہیں سارے، ان سب میں یہ زیتون کثرت سے ہوتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ یہ زیتون کثرت سے ہوتا ہے۔
اور پھر وہ اس کا پھل بھی لیتے ہیں، جسے فرمایا کہ جو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے اگتا ہے، کہ اس کا تیل بھی کتنا بہترین تیل ہے کہ جس کے ذریعے سے کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جانوروں کا ذکر کیا کہ جس میں سے تم ان سے دودھ پیتے ہو، ان پہ سواریاں کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت آیت نمبر 23 سے 31 تک بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا، میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ہم نے تو ایسی بات اپنے اگلے باپ دادا سے تاریخ میں سنی ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اس آدمی کو جنون لاحق ہو گیا ہے، بس تم لوگ اس کے مرنے تک انتظار کر لو۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی بتایا ان کے قوم، انہوں نے اپنی دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو یہ لوگوں نے پہلا اعتراض کیا، یہ تو انسان ہے ہماری طرح کا، یہ کیسے ہو گیا، ہم پہ وہ بڑائی کرنا چاہتا ہے، اگر فرشتے آ جاتے تو وہ نہیں تھا، وہ بہتر تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ دادا سے سنی آ رہی ہے، یہ کہاں سے لے کر آیا یہ۔ تیسری بات یہ پاگل ہے، تو اس کے مرنے کا انتظار کرو، اسی بیماری میں مر جائے گا، پھر دیکھنا تو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اس لیے تو ان کے خلاف میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، پھر انہوں نے دعا کی تھی، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر اتنی اذیتیں برداشت کی، ان کے طعنے برداشت کیے، ان کی یہ الٹی سیدھی باتیں برداشت کی، اور پھر ایمان کتنے لوگ لائے؟ تھوڑے سے، وما آمن معه الا قلیل۔ تو یہ بہرحال ان کا کام تو پہنچانا تھا، باقی توفیق اللہ کی طرف سے تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر ہم نے انہیں وحی کے ذریعے کہا آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، بس جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو آپ اس کشتی میں ہر جانور کا ایک نر و مادہ جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ ان سے ظالموں کے حق میں سفارش مت کیجئے، وہ یقیناً ڈبو دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ پہلی بات کشتی بنائیے، اور جیسے ہی وہ پانی ابل پڑے، نشان یہ ہے، علامت یہ کہ تنور میں سے پانی ابلے گا، بس یہ اس بات کی ہے کہ طوفان آ گیا، اور پھر اس کشتی میں ہر جانور کا ایک نر و مادہ، اس لیے کہ سب ختم ہو جائے گا، جو بھی ہوئے زمین پہ ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی، ڈوب جائے گی، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو اب انسان کو بھی باقی رکھنا ہے، جانوروں کو بھی باقی رکھنا ہے، تو آپ نر اور مادہ ہر جانور جو ہے یہاں پہ اپنے کشتی میں بٹھا لیجیے۔ اور تیسری بات یہ بتا دی کہ کسی کی سفارش نہیں کرنی، ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہیں کی جائے کہ فلاں ہے فلاں ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کر دی تو ان کو پھر اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑ گئی۔ بس آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ آپ کہیے کہ میرے رب مجھے کسی برکت والی جگہ پہ اتار، تو منزل عطا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے، بے شک اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، بے شک ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے تھے۔ یہ آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن نہیں پورے اترے، انکار کر دیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، بس ہم نے انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ حضرت ہود کا واقعہ بیان کر دیا بغیر ان کا نام لیے ہوئے۔ تو آیت نمبر 32 سے 44 تک نوح کے بعد کی جو قومیں ہیں سب کا ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا۔ تو ظاہر ہے ان کے بعد جو فوراً آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے عاد قوم کی طرف۔ وقال الملأ الذين من قومه، تو ان کے قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوب آرام و آسائش دے رکھا تھا، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، جو تم کھاتے وہ کھاتا ہے، جو تم پیتے وہ یہ پیتا ہے۔ اگر تم نے اس جیسے انسان کی بات مانی یقیناً تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ ان کا بیان تھا کہ
صاف کہہ دیا کہ ہماری طرح کا انسان ہے. جیسے ان لوگوں کو یہی اصل عذر یہی ہوتا تھا, یہی اعتراض تھا کہ ہماری طرح انسان ہو کے نبی کیسے بن گیا. ہر قوم کے نبی میں جو آئے انہوں نے یہی کہا ان سے, اور یہی کھانا پینا سب ہمارے جیسا. اگر تم اس طرح کے انسان کی اطاعت کرو گے تب تو بڑا خسارہ ہوگا, گھاٹا ہوگا. تم کیوں کس کی بات مانتے ہو؟ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا. تو اگر وہ تم سے اللہ کی طرف سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے, تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بڑی انہونی بات ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے, مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے, پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے, ہم مانتے ہی نہیں اس کو. اور ہماری دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے. ہم سے کچھ لوگ مرتے ہیں, کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں, دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یہی دیکھ رہے ہیں ہم, کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. دوبارہ کون زندہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا, اور یہاں تک کہہ دیا یہ آدمی اللہ کے خلاف محض جھوٹ بول رہا ہے, ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ان کا یہ بیان پورا آ گیا کہ جس میں انہوں نے ان کا انکار بھی کر دیا اور بعض بعد الموت کا بھی انکار کر دیا, اور کہا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں, جھوٹ بول رہا ہے. تو پیغمبر نے کہا, اب ان کی باری آ گئی, انہوں نے جواب دیا کہ میرے رب کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا اس لیے ان کے خلاف تو میری مدد فرما. باقی مکالمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں, اور کسی صورتوں میں وہ مکالمہ پورا آ چکا ہے جو کہ ان کی قوم کے ساتھ تھا. لیکن یہاں پہ مقصد صرف ان کے انجام کو بتانا ہے. تو وہ اللہ نے بتا دیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے خلاف تو میری مدد فرما. اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے. پس وعدہ برحق کے مطابق انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا, پھر ہم نے انہیں کوڑے کا ڈھیر بنا دیا, پس ظالموں سے دنیا پاک ہو گئی. اس طرح ان کا بھی بالکل ہی ختم کر دیا ان لوگوں کو. پھر مزید فرمائے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا. کوئی گروہ اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. اور یہ اللہ نے بتایا کہ اور لوگ آئے, پھر وہ بھی اسی طرح اپنے وقت کے مطابق آئے. جتنا وقت تھا, جتنی مدت تھی, جتنی زندگی تھی, اتنا ہی ان کے لیے وقت تھا. وہ آئے, اپنا کام کیا, دعوت دی, اور پھر وہ چلے گئے. پھر فرمایا کہ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جب بھی کسی گروہ کے پاس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا, تو ہم بھی انہیں یکے بعد دیگرے ہلاک کرتے گئے, انہیں کہانیاں بناتے گئے. بس ایمان نہ لانے والوں سے دنیا پاک ہوتی گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً سب کا ذکر کر دیا کہ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتے رہے اور وہ لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے. ان لوگوں نے جھٹلایا ان کو, تو ہم نے پھر ان سب کو ختم کر دیا. وہ کہانی قصہ بن گئی, بس ان کے بارے میں کہانیاں ہی کہانیاں ہیں, پڑھ لو کر وہ خود کہاں ہیں سب جا چکے. تو یہ اللہ نے ان کو سب کو بھیج دیا. اب ان کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ بھی دنیا میں آئے تھے. ان کا معاملہ کیا ہوا, تو آیت نمبر 45 سے 69 تک نیک اور بد لوگوں کا موازنہ بھی کیا گیا ہے. تو فرمایا پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا, یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. تو انہوں نے تکبر کیا, اکڑ گئے وہ لوگ بڑے ہی سرفریب متکبر لوگ تھے, سننے والے نہیں تھے. یہ ان کی خصلت تھی. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسان کے رسول ہونے پر ایمان لے آئے؟ انؤمن لبشرین مثلنا, ان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ ہماری طرح کے انسان یہ نبی بن گئے, حالانکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام ہے. یہ دیکھو قوم ان کی غلام اور یہ نبی بنے پھر رہے ہیں. یہ دیکھیے فرعون کا ان کے بارے میں, فکذبوہما فکانوا من المہلکین, چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو انجام کے طور پر ہلاک کر دیا. ہلاکت کا ذکر آ رہا ہے صرف یہاں پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا اس سمندر میں کہ وہ وہاں سے پھر کوئی بچ نہیں سکا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہدایت حاصل کریں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً, ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا تھا. اور ہم نے ان دونوں کو اونچی زمین میں پناہ دی جو رہنے کے قابل اور چشمے والی تھی. تو یہ بھی بتا دیا
کہ مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عیسیٰ یہ دونوں اللہ کی نشانی ہے، قدرت کی اللہ کی نشانی بتایا ہے کہ جعلنا آیۃ وآویناہما، ان کو ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہے، بن باپ کے بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ پھر ان کو، جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی بادشاہ نے عیسیٰ ان کی ماں کو بھی قتل کرنا چاہا، تو مریم ان کو لے کر فلسطین کا شہر رملہ وہاں چھپ گئی جا کے، اور 12 سال وہاں تک چھپی رہی، اور اسی کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ ایک اونچائی پہ ایک جگہ تھی، چٹان تھی یا پہاڑ تھا، اور اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز زمین تھی، چشمہ تھا پانی کا وہ تھا، اس لیے وہاں تک وہ چھپی رہی۔ تو اس طرح اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہاں سے پھر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر وہاں سے ان سے کہا کہ اب یہاں سے آپ چلی جائیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام تک کو یہ کہا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہی ان کے لیے ہے، یہی ہمارے لیے ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہی تم سب کا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہیں آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہر گروہ کے پاس جو دین ہے اس سے وہ خوش ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا جو تفرقہ بازی کی کہ انہوں نے دین کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اسی میں ہی وہ مگن ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس، یہ تمہارے پاس، چلو مزے کرو۔ بس آپ انہیں ان کی سرمستی میں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیجیے کہ وہ اسی طرح مستی کرتے رہیں گے، سمجھتے رہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ اللہ کا وقت آ جائے گا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت اور بیٹوں سے نواز رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو اصل سبب کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو جلدی کر لو تو بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، پھر انہی کے بارے میں جو اللہ نے ان کی صفات بیان کر دی۔ پہلی صفت تو وہ اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت رب کی آیتوں اور دلیلوں پر ایمان، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ تیسری صفت اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اولئک والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں کہ بے شک انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے ان کی صفات بیان کر دی کہ ان کو یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ ہم نے اپنے رب، پھر ہی ہم بچ سکیں گے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تو اس کا مفہوم کیا یہ ہے کہ آدمی چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے اور اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہے؟ کہ یہ معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا، یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت کا، عمل برباد ہو گیا اس بات کا، اس پہ وہ روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا بھی نہیں۔ یہ ہے چیز تو اس کی طرف فرمایا گیا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہی السابقون السابقون اولئک المقربون، جو فرمایا ہے اس سے سبقت لے جانے والے وہی تو مقرب بندے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا پابند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نامہ اعمال ہے جو سچ بولتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن کافروں کے دل اس حقیقت سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے دوسرے اعمال ہیں جنہیں وہ آئندہ کرنے والے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو چیخ پڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ عیاشی میں لگے رہے تھے، جب عذاب آیا تو چیخنے لگے، ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا مصیبت آ گئی ہم پہ، ہم تو بڑے مزے سے تھے، ٹھاٹ سے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہوگا۔
تو ان سے صاف کہہ دیا جائے گا کہ لا تجعلوا اليوم، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب چیخ و پکار مت کرو، کوئی چیخنے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی تمہاری جان بچانے نہیں آئے گا، آگ بجھانے کوئی نہیں آئے گا، بھگتو، یہاں پہ تمہارے لیے یہی ہے۔ بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرح سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، ہماری آیتوں کے سامنے تمہاری تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، سننے نہیں آتے تھے کہ اللہ کی آیات کو سن لو، بلکہ بھاگنے کی فکر ہوتی تھی، تکبر کرتے ہوئے اپنی رات کی مجلسوں میں اس کے متعلق بکواس کرتے تھے، الٹی سیدھی ہانکتے تھے، یہ دیکھو یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ قرآن میں یہ آ گیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، مذاق۔ تو کیا انہوں نے قرآن کریم میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی ان کے پاس کوئی اور چیز ہے، یہ قرآن کچھ اور ہے؟ تو یہ ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، یا انہوں نے اپنے رسول سے پہلے نہیں پہچانا ہے اسی لیے اس کا انکار کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، بلکہ وہ ان کے پاس برحق قرآن یہ دین اسلام لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اس کلام برحق یا دین برحق کو پسند نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں سے اگلی جو آیات ہیں 70 سے 77 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب ہے، اور مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر دین حق ان کی خواہشات کی تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اس میں پائی جانے والی ہر چیز میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ دین کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہوتا، یہی دین کا معاملہ ہے، یہی قانون کا معاملہ ہے کہ ہر چیز نہیں چاہتے، جو آپ چاہیں تو وہی ہوگی۔ اسی لیے دین کا معاملہ بھی ہے کہ دین کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، تو ہم دین کے مطابق چلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ دین ہماری طرح ڈھل جائے، ہم جیسے چاہیں ویسے کر لیں۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ روزہ جو ہے پھر وہ وقفے کے ساتھ ہو، ایک صبح سے لے کے ہم 5 بجے سے کر لیں 12 بجے تک کا وقفہ، پھر 12 بجے سے شام 4:30 تک وقفہ ہو جائے، بیچ میں کچھ کھا پی لیں گے، دیکھیے کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ہم تو یہی چاہیں گے، اور رات کو بھی اتنی لمبی تراویح پڑھنے کے بجائے ہمیں 2 رکعت دے دیں، 4 رکعت دے دیں، بس چھٹی کریں گے۔ تو یہ نہیں ہوگا، دین کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ تو یہ لوگ جو دین کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود تو بدلتے نہیں، اسلام کو بدل دیتے ہیں، دین کو بدل دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا، اس لیے کہ ہر شخص اپنی مرضی کرتا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں ہو جائے، تو پھر فساد ہی فساد ہوگا۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، اے میرے نبی آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، بس آپ کے رب کی اجرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے، وہ آپ کو دے گا، آپ ان سے تو مت مانگیں، ان سے تو مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ بے شک انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ بے شک راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، بہت دور ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو تکلیف و پریشانی لاحق ہے اسے دور کر دیں، تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنے پر اور اصرار کرنے لگیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اسی طرح بھٹکنے دو، مرنے دو، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دو۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے اور نہ ہی گریہ زاری کرتے ہیں، یعنی کوئی اثر ہی نہیں ہوا، عذاب بھی گرفتار کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ اللہ کے سامنے جھکے اور نہ ہی کوئی رونا دھونا کیا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سامنے سخت عذاب والا ایک دروازہ کھول دیا تو اس کی وجہ سے وہ نا امیدیوں میں گر گئے، پھر دیکھا اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں، امید ختم ہو گئی۔ تو یہی ہے کہ معاملہ کہ جب پہلے تمہیں کہا تھا سمجھ لو تو نہیں سمجھے، اب جب کہ عذاب آ چکا ہے تو اب نا امید ہو گئے، اب کیا فائدہ۔ اس کے بعد جو 7واں پیراگراف ہے 78 سے 92 تک، اس میں قدرت الہی اور اختیار کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ اتنی بڑی تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سماعت ہے،
سماعت ختم ہو جائے، بالکل گم سم بیٹھے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سنائی نہیں دے گا کچھ بھی، تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. اور پھر آدمی جب سنائی نہیں دیتا جس کو، وہ بولے گا کیا؟ پھر وہ گونگا بھی ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح یہ بصارت، یہ آنکھ، اس کی وجہ سے کتنی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. اگر وہ نہ دیکھ سکے، کمزور ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے تو پھر. اور اسی طرح دل کا معاملہ ہے، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے. اسی نے تمہیں زمین پر پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس تم نے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، تم نے اسی کے پاس جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا. تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بار بار دعوت دی جا رہی ہے کہ اس پہ غور کرو کہ دیکھو یہ زندہ اور مردہ ہونا، مرنا جینا، اختلاف اللیل والنہار، یہ سب کیا ہے؟ یہ تم کر سکتے ہو کوئی؟ تو اللہ کی ذات ہی کی قدرت ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ لوگ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے اگلے لوگوں نے کی تھی، اسی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے ان سارے مشرکین کا، کفار کا معاملہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس قسم کا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے کیا جاتا رہا، ان سے بھی نبی آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے، کوئی بھی نہیں ہوا. تو یہ باتیں اگلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے اعتراضات، اس پہ اعتراض ہوتا تھا. جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک اعتراض یہی کہ یہ ہمارا جیسا نبی ہے، انسان ہے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ دوسری بات کہ یہ جادو ٹونا ہے سب. تیسری بات کہ ہمارے باپ دادا کی چیز ہے، وہاں سے ہم کریں گے. چوتھی بات دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو یہ وہ ایک کامن فیکٹر ہے کہ جو سب کے ہاں تھا، ساری قوموں کے ہاں یہ بیماری ہر ایک کے ہاں تھی کہ وہ یہ سوالات کیا کرتے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے. تو اب ذرا امتحان لیجئے، پوچھیے ان سے، کچھ سوالات دے دیا اللہ تعالیٰ نے. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ زمین میں اس میں رہنے والوں کا مالک کون ہے؟ بتاؤ ذرا، سوچو. تو یہی جواب دیں گے ان کا مالک اللہ ہے. آپ کہیے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو کہ جب جانتے ہو کہ اللہ ہے مالک تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرو. یہاں پہ رک جاتے ہیں، یعنی اسی کو ہم کہیں گے ربوبیت کو مانتے ہیں، الوہیت کو نہیں مانتے. اللہ کو رب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مالک ہے پوری کائنات کا، اسی نے پیدا کی ہے، اسی نے سب کچھ کیا ہے، لیکن آگے اس کو سجدہ کریں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کوئی نہ کچھ ہمیں بندے چاہیے ساتھ میں جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں. تو یہ ان کا طریقہ تھا، اسی لیے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. تو یہ فرمائیں کہ اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کر سکتے تم؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ. تو آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے تمہارے دل میں؟ اس کی بات مانو. پھر یہ بھی نہیں ماننا. پھر کہا سَيَقُولُ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں معلوم ہے تو یہ بتاؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، وہ کون ہے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ ہر چیز کا بادشاہ صرف اللہ ہے. بات تو ٹھیک کر دی. آپ کہیے پھر تم جادو کیے ہوئے کی طرح کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کہ جب خود کہہ رہے ہو کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کی بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، زمین کا مالک وہی ہے، تو پھر مانتے کیوں؟ کوئی جادو ہو گیا تم پر، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، تم سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات. تو یہی ان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ سمجھو اس بات کو. تو فرما دیا بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس سچی بات یعنی قرآن لے کر آئے ہیں، بے شک جھوٹے ہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں. تو یہ دیکھو، ایک طرف تو مانتے ہیں، دوسری طرف انکار کرتے ہیں. یہی تو ان کا جھوٹ ہے. ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ، اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے.
ورنہ ہر معبود اپنے مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر چڑھ بیٹھتا۔ اللہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جنہیں لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ساری نفی کر دی، تو کہ نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی دوسرا معبود ہے، اور وہ ہر طرح سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، بس وہ ان معبودوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے جنہیں مشرکین اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پہ 8ویں پیراگراف میں آیت نمبر 93 سے 118 تک قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، دعوت کے آداب دیے گئے ہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے۔ تو اے میرے نبی آپ کہیے میرا رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر اسے تو مجھے دکھانا ہی چاہے تو میرا رب مجھے ان ظالموں میں شامل مت کر، صرف میں دیکھوں گا، یعنی میں کہیں مجھ پر آ جائے تو میں بھی مارا گیا پھر تو اور ہم بے شک اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو دکھلائیں، ہم کا دکھلا دیں گے آپ کو، آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، آپ پر نہیں آئے گا، ان کے لیے ہی آئے گا، ان کفار اور مشرکین کے لیے۔ تو اے میرے پیغمبر آپ برائی کے بدلے میں وہ کیجئے جو سب سے اچھا ہو۔ کفار آپ کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، سب پتہ ہے ہمیں کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، کیا یہ تانے دیتے ہیں۔ اور آپ کہیے اے میرے رب میں تیرے ذریعے شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ شیاطین کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور میرے رب میں تیرے ذریعے اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے قریب پھٹکیں، میرے قریب آئیں، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کافروں کا کہ جب موت آئے گی تو ان کا حشر کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا ان کا، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کی موت قریب ہوتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، دوبارہ بھیج دے، واپسی کا ٹکٹ دے دے، چلا جاؤں میں۔ یہ ان کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کچھ بھی منظر دیکھتا ہے وہ مرنے والا، اس کے بعد اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر کہتا ہے کہ اب مجھے موقع مل جائے، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، تو یہ اب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر عمل صالح کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ محض ایک لفظ ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اسے دوبارہ بھیج بھی دیا تو توفیق نہیں ہوگی، نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جیسے قرآن نے کہا ہے، اگر لوٹا بھی دیا تو پھر وہی کچھ کریں گے جو ان سے جس کو پہلے روکا تھا۔ اور وہ لوگ اپنی موت کے بعد قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عالم برزخ میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں اور حشر کے مقام تک پہنچ جائیں۔ اور وہاں حشر کا مقام کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ تو یہاں یہ دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا وہ ہے، پہلا تو وہ ہے جب سب مر جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا کی ساری حرکت موومنٹ سب ختم، جو زندہ ہیں سب مر جائیں گے، اور جو بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اچھے لوگوں کو اللہ ویسے اٹھا لے گا، پہلے ہی اٹھا لے گا، نیک لوگ اگر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جو ایسی ٹھنڈی ہوا آئے گی جو ایسے جو نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، اچھے ہیں، پاک صاف ہیں، تو ان کی بغلوں کے نیچے سے گزر جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر بعد میں وہ رہ جائیں گے جو بدترین لوگ ہیں، جو سب کے سامنے وہ گندی حرکتیں اور وہ کاریاں کرتے پھرتے ہیں، اس قسم کے لوگ، وہی حدیث میں آتا ہے، جانوروں کی طرح ان پر قیامت قائم ہو جائے گی، پھر وہ سب مارے جائیں گے، اسی پہلے سور سے سب مر جائیں گے، اور دوسرے سور میں سب کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، جو حضرت آدم کے زمانے میں جو انتقال ہوا تھا وہ بھی، اور جو آج بھی جس کا انتقال ہوا ہے وہ بھی، سب اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ اور مسئلہ کیا ہوگا؟ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی باپ بیٹا، بھائی بھائی، بہن بہنیں، کوئی میاں بیوی، کوئی کام کی بات ہی نہیں، کسی قسم کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور، وہاں تو اپنی پڑی ہوگی، یہ نہیں ہوگی کہ یہ میری بیوی کہاں چلی گئی، میری بیٹی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، نہیں،
کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی کو، سب بھگتیں گے اپنا اپنا، اور نہ کوئی پوچھیں گے اس سے کسی کا حال۔ تو فرمائیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وہاں پہ پھر وہ میزان لگا دیے جائیں گے، جس سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن پھر وہ موازین، وہ ترازو سارے نصب کر دیں گے، اور اس میں کہیں پہ اعمال تل رہے ہوں گے، کہیں اقوال تل رہے ہوں گے، کہیں بندے تل رہے ہوں گے، سب کو تولا جائے گا ایمان کے ساتھ۔ اس کے وہ وزن نہیں ہے کہ بھاری بھرکم آیا شخص کوئی 100-200 کلو گرام کا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، اس کا ایمان تولا جائے گا، ایمان کتنا ہے اس میں۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے تو 100-200 کلو جو ہے کسی کام کے نہیں، لے جاؤ جہنم میں پھینکو اس کو۔ ایمان ہے تو وہ کام آئے گا۔ اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور وہ لوگ اس میں نہایت بد شکل اور ڈراؤنی صورت والے ہو جائیں گے۔ یہ حالت ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی تو تم لوگ جھٹلاتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم بھٹک گئے تھے، بھٹکے ہوئے لوگ تھے، کیا کرتے ہم؟ تو یہ عذر تو نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم بھٹک گئے تھے، ہم یہ ہو گئے تھے، وہ ہو گئے تھے، نہیں، تم نے سنا سب کچھ لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، تو لہذا پھر اب بھگتو۔ اب ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ گناہ کریں گے تو یقیناً ظالم ہوں گے۔ پھر وہی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر کے، کہا کہ نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم دوبارہ آؤ، دوبارہ جاؤ جا کے اور پھر کہو کہ ہم بڑے نیک اور صالح بن گئے ہیں۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم پر جہنم کی پھٹکار برستی رہے، مجھ سے بات مت کرو، بالکل صاف دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا، تمہارے لیے تو سب کچھ میں نے کیا، انبیاء کرام بھیجے، رسول کرام بھیجے، کتابیں بھیجی، سب کچھ کیا، اور اب کہتے ہو کہ پھر بھیجنا ہے؟ نہیں، جاؤ۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہم ایمان لے آئے تو ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم کر دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ تمہاری اس حرکت نے تمہارے دلوں سے میری یاد ہی نکال دی تھی، اور تم ان پر ہی ہنستے رہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ سارے مسیتڑ بیٹھے ہیں، یہ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، دعائیں کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، برا بھلا کہتے ہو، تو یہی تمہاری آج اس کا مزہ چکھو گے۔ آج میں نے ان کے صبر کا بہترین بدلہ دیا ہے، اور وہی لوگ ہیں کامیاب بامراد ہیں، وہ ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے بیٹھے تھے، وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اللہ ان سے پوچھے گا تم لوگ دنیا میں کتنے سال رہے تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ ایک دن یا دین کا کچھ حصہ رہے تھے، بس ایسے تھوڑی بہت، بالکل بھول گئے، نہیں یاد ہی نہیں رہا۔ جب انسان پر اس قسم کا کوئی ایسا ہولناک واقعہ گزرتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ یہ کیا ہوا تھا، اس طرح ہوا۔ تو وہی ہے معاملہ ان کا، قیامت کے دن بھی ان کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 900 سال کتنے سال رہے تھے، نہیں، ایک دن یا 2 دن تو رہے تھے بس، یہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے حساب رکھنے والے فرشتوں سے پوچھ لے، اللہ کہے گا تم واقعی تھوڑی مدت رہے، کاش تم پہلے اس حقیقت سے باخبر ہوتے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم اتنی سی مدت رہو گے تو کچھ کر لیتے، تم نے کیا ہی نہیں کچھ، اپنی عیاشی میں لگے رہے کہ خوب کھاؤ پیو مزے کرو۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی کہ بس بیکار ہے، مر کھپ گئے، ختم ہو گیا قصہ، نہیں، دوبارہ پھر آؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت ہی برتر و بالا ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک کفار کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا اپنے بارے میں بھی، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ ان کا حساب کتاب میرے پاس ہے، اور میرے پیغمبر
آپ کہہ دیجئے میرے رب میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم کر دے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے۔ تو یہاں یہ سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، یہ مدنی سورت ہے جس میں 64 آیات ہیں۔ تو اس سورت کا بھی جو مرکزی مضمون ہے کہ کفر و نفاق چھوڑ کر اسلام کا آئلی، معاشرتی، فوجداری اور دیگر اجتماعی جتنے بھی قوانین ہیں ان پر عمل کرو۔ اس لیے بھی کہ خاص طور پہ جب کہ مدینہ آ گئے سب لوگ، اب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اب اس کے لیے قوانین چاہیے، وہ اللہ نے دے دیے۔ یہاں سورۃ النور میں دیے، سورہ احزاب میں دیے، اور دوسری صورتوں میں مدنی صورتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 7 مدنی صورتیں اکٹھی آئی ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ انفال تک۔ یہ سب بتا دیا، اس میں تفصیل بتا دی، سارے احکام دیے۔ تو یہاں پر بھی یہ احکام دیے، اور پھر وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے استخلاف فی الارض کا، کہ میں زمین میں تمہیں اپنا نائب بناؤں گا، اقتدار دوں گا تمہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور اسی نے کہا کہ آدھی قوم تو ٹنڈی ہو جائے گی، تو اسی لیے نہیں اس کو چھوڑو، یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے جبکہ یہ احکام فرض کر دیے گئے ہیں، اور ہم نے اس کی کھلی آیات نازل کی ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ جرم کیا تو پھر تمہارا حشر کیا، اور پھر فوراً یہ بات کہہ دی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور فرما دیا دیکھو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں اللہ کے دین ہی کسی قسم کا رحم نہیں، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے، لوگ ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لازمی ہے۔ تو جہاں تک کہ پہلے زنا کا حکم دے دیا کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہیں، آزاد ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، تو اسی آیت کے مطابق ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ غیر شادی شدہ ہے۔ لیکن اور بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ 1 سال کے لیے انہوں شہر بدر کر دیا جائے گا، اور آج کل کے کہہ سکتے ہیں جیل میں ڈال دیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اسے کہتے ہیں، تو لہذا وہ بھی وہی ہے، تو وہ بھی حکم اپنی جگہ ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں آپ نے صاف کہا کہ مجھ سے حاصل کر لو، مجھ سے حاصل کر لو، اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگا جائیں اور سنسار بھی کیا جائے۔ اتنا سخت معاملہ ہے، تو یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی نرمی نہیں، سزا ضرور دیں گے، کسی کو کوئی نہیں چھوڑا جائے گا، نہ کسی کی دوستی یا رشتہ داری کی بنا پر، اور نہ کسی کی جوانی کی بنا پر۔ اور تیسری بات کہ جو سزا دی جائے گی سب کے سامنے دی جائے گی، کہ جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ریپ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچاری کتنی جن کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی، ان کو کس طرح انہوں نے ریپ کر کے گلا گھونٹ کے مار جاتے ہیں، تو ایسے درندوں کو جب تک کہ ایسی سزا نہیں دی جائیں گی جو قرآن نے بتائی ہیں، اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے جب کہا گیا کہ ان کو برسر عام کھڑے ہو کر ان کو سزا دی جائے، تو پھر دیکھیے امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق مرحوم کے دور میں کہ ایک بچے کو اغوا کرنے والوں کو سب کے سامنے پھانسی پہ لٹکایا گیا، تو پھر کئی مہینے تک کوئی جرم نہیں ہوا، وہ تو ایک دفعہ ہی ہوا نا۔ اگر یہ جلدی جلدی ہر مہینے 2 مہینے ایسے سزائیں ہوتی رہیں تو پھر امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگوں کے فوراً ذہن میں آئے گا اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا حشر یہی ہوگا۔ پھر دیکھیے کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے دستور میں تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو یہی کوئی بند جیل میں صبح فجر کے بعد پھانسی پہ لٹکا دو، بس چھٹی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا بندہ کہاں گیا۔ پہلے اس کا جو اسکینڈل تھا اس کو خوب نشر کیا، خوب مسالہ لگا کے اخباروں میں، چینلز پہ اور سوشل میڈیا پر خوب بیان کیا، جب سزا ہوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہی اسلام کا جو فلسفہ جرم و سزا ہے اس کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جرم کی تشہیر مت کرو، سزا کی تشہیر کرو۔
کہ جرم کی تشہیر کرنے سے لوگ اور ہمت پائیں گے اور حوصلہ افزائی ہوگی اور کہیں گے ہاں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، چلو ہم نے کر لیا تو کیا ہے، تو اور بڑھیں گے جرائم۔ لیکن اگر تم اس کو چھپاؤ گے اور جرم کو ظاہر کرو گے، دکھاؤ گے یہ دیکھو یہ ہے مجرم، آج اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کی گردن اڑائی جائے گی، اس کو سنسار کیا جائے گا، تو پھر دیکھو امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، بس یہ اس کی قباحت اور حقارت بتا دی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ شخص ہے یا کسی مشرک عورت سے کر لے جو مسلمان نہ ہو، ایک شریف اور اچھے خاندان کی عورت وہ اس کو دے دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج بھی کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، دیندار ہے، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن کرے گا تو اور ایمان والوں کے لیے ایسا کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ تو زانی عورت بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی شریف مرد شادی کرے، نہیں، یہ حرام قرار دے دیا کہ تم اس طرح کرو، مومنوں سے کہہ دیا۔ یہ تو اب زانی کی سزا بیان کر دی گئی۔ اب دوسرا قانون، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت دھرے پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں تم 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی ان کی گواہی قبول مت کرو، وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، کسی مرد پہ یا عورت پر، اور پھر کوئی گواہی نہیں ہوتی ان کے اوپر، اس لیے کہ 4 گواہ چاہیے وہاں پر، 2 نہیں 4 گواہ چاہیے، اور چاروں نے وہ چیز اسی طرح دیکھی ہو جیسے ہوئی تھی۔ کوئی سامنے تو نہیں کرتا نا، چھپ کے ہی کریں گے، جو بھی کرے گا تو دیکھے گا کون، لیکن اگر دیکھا ہے تو ثابت کرو، پھر خالی باتیں مت کرو، کیوں؟ معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے، اس میں اس قسم کی باتیں مت ہوں، کوئی اس قسم کی بات نہ ہو، اس قسم کی بدکاری کی، بے حیائی کی، فحاشی کی، عریانی کی کوئی بات نہ ہو، تو بات تک کرنے پر پابندی لگا دی، اور اگر کسی نے کی اسے کہا جائے گا ثابت کرو، نہیں کرتے 80 کوڑے کھاؤ، پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو کہ تم نے ایسی بات کیوں کی تھی جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اور دوسری سزا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، کوئی گواہی نہیں، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ تیسری، فاسق ہے، اولئک هم الفاسقون، ان کو فاسق قرار دے دیا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جو اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، معاف کر دے گا۔ تو یہ دوسرا حکم یہ ہے کہ قذف کا۔ تیسرا حکم آ گیا، والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، اور کوئی گواہی نہیں ہے، صرف وہی گواہ ہے، تو ایسا آدمی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے گا کہ بے شک میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، یہ عورت ایسی ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، ملعون ہو جائے اگر اس نے جھوٹی بات کہی، تہمت لگائی اپنی بیوی پر، اور اسی طرح بیوی بھی قسم کھائے گی 5، اور بیوی سے عذاب کو ٹال دے گی کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے کہ یہ شوہر جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولا، اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر وہ سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل، اس پہ لعنت، اس پہ غضب، یہ اس کی الگ حکمت ہے۔ تو یہ اللہ نے بتایا تھا۔ تو اس طرح پھر جو بھی ہوگا، جیسے کہ نبی کریم کے دور میں ایسے واقعات آئے، ایسے کیسز آئے، تو آپ نے یہ آیتیں تلاوت کی اور کہا مرد سے تم کہو، جب عورت کی باری آئی اسے کہا، وہ کچھ ہچکی تھوڑی سی اور تردد کی، پھر کہنے کے نہیں اپنی قوم کو میں ذلیل نہیں کروں گی، اور اس نے قسم کھائی، وہی مجرم تھی۔ تو اسی لیے پھر وہ آپ نے صاف کہہ دیا کہ اگر دیکھو، اگر اس کے ہاں جو اولاد ہوگی اگر اس طرح کی ہو، آپ نے اس کی وہ بتائی صفات، تب تو وہ اپنے باپ کا ہے، اگر یہ اس طرح کی ہوئی تو وہ بھی زانی کا ہے، اور یہی ہوا پھر کہ وہ جو بچہ ہوا بالکل وہ جو زانی جس سے زنا کیا تھا اس کی طرح کا تھا۔ تو آپ نے کہا بس بات ہو چکی، ورنہ میں کچھ اور کرتا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم یہی ہے کہ اب ان کو علیحدہ کر دو، بس قیامت تک کے لیے علیحدہ ہو گئے، اب کبھی نہیں مل سکتے،
نکاحی فسخ ہو گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون دے دیا گیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے. اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے. تو یہی تو ہے اللہ کا فضل ان کے اوپر. اللہ نے ان کو یہ دیے احکام, انہوں نے نافذ کیے تو اللہ کا فضل ملا, رحمت ملی, اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوئی. ہم نے نہیں کیا تو نہ ہمیں وہ فضل ملے گا, نہ رحمت ملے گی, نہ برکتیں ملیں گی. ہم اسی طرح نحوست میں ہی گزارا کرتے رہیں گے, اور ہم پہ اسی طرح کے بدترین حکمران مسلط ہوتے رہیں گے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرنا ہے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. تو یہاں سے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو واقعہ ہوا تھا, واقعہ افک, اس کی بارے میں بتایا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا موقف بتا دیا کہ میرے بارے میں سن لو, تم نے جو کچھ کیا ہے اس میں میری رائے یہ ہے. بے شک جن لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے وہ تم ہی کا ایک چھوٹا گروہ ہے, تم ہی اس کے اندر سے تھے وہ لوگ. تم لوگ اس بہتان تراشی کو اپنے لیے برا مت سمجھو, بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. پتہ چل گیا کون منافق ہے کون مومن ہے, سب پتہ چل گیا. لوگوں کی زبانوں پہ جو بات آ گئی سب پتہ چل گیا. ان میں سے ہر آدمی کو اپنے کیے کے مطابق گناہ ہوگا, گناہ ملے گا. ان میں سے جس نے اس اختراع پردازی کی ابتدا کی اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. عبداللہ ابن ابی نے جس نے کہہ دیا تھا کہ جب, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ راستے میں سفر میں آ رہی تھیں تو قضائے حاجت کے لیے گئیں تو ان کا ہار کہیں گلے میں سے ٹوٹ کے گر پڑا. جب انہیں پتہ چلا تو تلاش کرنے چلی گئیں پھر دوبارہ, یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا. ان کا جو خالی ہودج تھا وہ اونٹ پر رکھا جاتا تھا, تو جو اٹھانے والے آتے تھے وہ آئے تو ہلکی پھلکی تو تھی, تو وہ سمجھے بیٹھی ہیں, وہ ویسے ہی لیا اٹھا کے چل دی. اب جب حضرت عائشہ واپس آئیں اپنی ساری تلاش کے بعد, دیکھا تو کوئی بھی نہیں, نہ بندہ نہ بندے کا پتر, کوئی بھی نہیں وہاں, تو سب چلے گئے. تو سمجھ گئی کہ خیر یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, لوگوں کو سمجھے کہ میں بیٹھی ہوں, وہ چلے گئے اٹھا کر. تو پھر یہی سوچا کہ اب جب رسول اللہ کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو ضرور بھیجیں گے کسی کو. تو وہی بیٹھ گئی, پھر ایک درخت کے سہارے بیٹھ گئی, اور پھر ان کو نیند آ گئی. اور اسی دوران پھر صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے. انہوں نے جب دیکھا, ان کی ڈیوٹی یہی تھی دیکھ لیں کوئی چیز رہ گئی ہو, کوئی پیچھے رہ گیا ہو, کوئی مسئلہ ہو کسی کا, تو وہ اس طرح سے ایمرجنسی کے لیے وہ رہتے. وہ جب آئے دیکھا ایسا عائشہ بیٹھی ہیں, انہوں نے دیکھا ہوا تھا ان کو جب پردے سے پہلے, تو انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ یہ تو رسول اللہ کی اہلیہ ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی آنکھ کھل گئی, جلدی سے انہوں نے اپنا پردہ ٹھیک کیا, اپنا نقاب ٹھیک کیا. تو انہوں نے فوراً کچھ نہیں کہا, نہ کوئی بات نہیں, سمجھ گئے کہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں. جلدی سے اپنا اونٹ لائے اور ان سے کہا کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں. ان کو بٹھایا اور پھر لے کے چل پڑے, بس کوئی بات چیت کسی قسم کی کوئی بات نہیں. اب جب وہاں پہنچے جہاں پہ آپ پڑاؤ تھا, تو وہاں منافقین کا جو یہی تھا سردار عبداللہ ابن ابی, اس نے ہی سب سے پہلے, جس کو اللہ نے کہا کہ والذی تولی کبرہ, جس نے اس کا پورا جو ابتدا ہے جس نے کی ہے, اس نے کہا کہ آج یہ بچ کر نہیں آئی. تو وہی انتہائی گھٹیا ذہنیت رکھتے ہیں اس قسم کی بات کریں گے, تو وہ اس نے کہہ دیا, اور یہ چیز پھیل گئی. پھر منافقین نے خود پھیلائی, خود پروپیگنڈا کیا. دیکھ لو ذرا ان کی بیگم کو. تو صحابیات میں سے بھی 4 آدمی جو تھے وہ اس کے شکار ہو گئے. زید ابن رفاعہ, حسان ابن ثابت, مصطح ابن اثاثہ, اور عورتوں کے میں سے جو تھیں حمنہ بنت جحش, 4 تھے. تو اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا, آپ بڑے بہت ہی طرح سے غم میں تھے. حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا بعد میں, ان کو نہیں پتہ چلا تھا, بالکل پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اتفاق سے ان کو پتہ چل گیا, ان کو بھی, کہ جب وہ ان کے ساتھ مصطح کی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی, وہ کہیں قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی خواتین, تو اس کا پاؤں الجھ گیا اپنے چادر میں. تو اس نے کہا کہ مصطح کا برا ہو, جس قسم کی بات کی. تو عائشہ کی کتنی دل کی صاف تھی, اور تم کیا کہہ رہی ہو,
کہ تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کہا؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ پھر وہ جب واپس آئیں تو اس خاتون نے سارا قصہ بیان کیا کہ یہ ہوا تھا۔ تو وہ تو کہتی ہیں پھر عائشہ کہ میں تو پھر رونے ہی سارا دن روتی ہی رہتی، یہ کیا رو رو کے انہوں نے وقت گزارا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مزید فرمایا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے ہی جیسے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ اچھی بات سوچتے نا، یہ کیوں سوچا کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے؟ اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو کھلا کھلا بہتان ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا نا تم نے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے، اس کے بارے میں تم نے بھی باتیں شروع کر دی۔ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ تمہیں یہی کہنا چاہیے تھے کہ یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے اس شخص کی جو یہ کر رہا ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، افطرا پردازوں نے اپنی سچائی پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ لاؤ گواہ لے کر آؤ۔ بس جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں نزدیک پکے جھوٹے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس کے بارے میں تمہاری چہم گوئیوں کی وجہ سے تمہیں ایک بڑا عذاب آ لیتا، اللہ تعالیٰ تم سب کو ملیا میٹ کر دیتا۔ جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اور اپنی زبان پر ایسی بات لاتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم لوگ سمجھ رہے تھے کہ معمولی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے گھر میں تم اس نے لقب لگائی تھی شیطان نے، اور تم سب اس کے ساتھ مل گئے۔ تم نے کیوں ہی کچھ نہیں سوچا؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، جب تم لوگوں نے یہ جھوٹی خبر سنی تو کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی بات کریں؟ اے ہمارے رب تو تمام عیوب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے کیوں نہیں کہا؟ تم کیوں پھر بات پہ پڑھتے رہے کہ باتیں مناتے رہے؟ پھر بڑی سخت ڈانٹ دی ہے، یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مسلمان ہو تو دوبارہ کبھی ایسی غلطی مت کرنا، پھر کوئی زبان پہ ایسی بات نہ آئے تمہارے۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی ان لوگوں کے بارے میں جو یہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان بدکاری رواج پائے، پھیلے، خوب پھیلے، جیسے ہمارے یہاں کے یہ سارے چینلز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کرتا ہے، جتنی ہو سکے پھیلاؤ پھیلاؤ، لوگوں کو ننگا کر دو۔ چینل پہ یہی کیا، پردہ تو تھا ہی نہیں کبھی بھی، دوپٹہ ہی ہوتا تھا برائے نام، وہ بھی کہا کہ یہ بھی اتار دو، اور آگے چلیں گے کہ یہ کر دو، پھر یہ کر دو، ننگی ہو کے بیٹھ دو، بس یہ کریں گے سب۔ تو فرمائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ پہ۔ اللہ سب کو سب کچھ معلوم ہے، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں کیا پتہ؟ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ یقیناً بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے، تو تمہیں سخت سزا دیتا، بہت سخت عذاب دیتا، پھر تم دیکھتے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو یہ ہے اس کا کام۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی بھلائی ہو، پردہ ہو، حیا ہو، نہیں، وہ تو چاہتا ہی کہ بے حیائی ہو۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ تو بار بار یہی کہا رہا جائے، سب یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ کچھ کہہ دیا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ رشتہ داروں اور مسکینوں، اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ معاف کریں، درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح ابن اساسہ جو ان کا خالہ زاد بھائی تھا اس کی مدد کیا کرتے تھے مالی طور پر، وہ بھی شریک ہو گیا. اس پہ بڑا غصہ آیا ان کو، اچھا میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں اور یہ میری بیٹی پر بہتان لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، یہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، قسم کھا لی. تو اللہ نے کہا نہیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا ہے، اس کی پٹائی ہوگی، کوڑے لگیں گے اس کو، لیکن تم ایسا مت کرو بلکہ معاف کر دو. تم دیتے تھے اچھی بات تھی. اور پھر ساتھ کہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا بلا، میں تو کیوں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے. تو پھر انہوں نے وہ وظیفہ جاری کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ آ گیا یہ فیصلہ، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ بے شک دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، لعنتی ہیں، ان پر لعنتیں برسیں گی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں. یہ ہے اللہ کا نظام کہ وہاں پہ وہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر کچھ سب کچھ بولنے لگے، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک سب بولنے لگے، سب بتا دیں. اس دن انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق اور آشکارا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے. تو جب ایک پاک باز مرد کی بیوی ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے اپنے نبی کی بیوی بنانے کے لیے اور تم اس پہ تہمتیں لگا رہے ہو. تم نے سوچا نہیں ہے؟ تو دیکھ لیے صاف کہہ دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فائنل آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اور عورتوں کی کہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کہ ان خبیث مردوں اور عورتوں کی بہتان تراشی سے بالکل بری ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا تعلق نہیں، بالکل پاک صاف. یہ دیکھیں ان کی بات آ گئی. ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور عزت کی روزی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، رزق کریم. تو یہاں پہ تو حضرت عائشہ کا یہ واقعہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد پھر اب وہ ذکر کیا بعض اجتماعی معاملات، اجتماعی طور پر جو ہونے چاہیے ہر گھر میں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں نہ داخل ہو، مت جاؤ کسی گھر میں، یہاں تک کہ اطمینان حاصل کر لو، ان گھر والوں کو سلام کر لو. ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ ہے طریقہ کہ پہلے اجازت لو کہ میں آنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، آ جاؤں. تو وہ کہیں آ جاؤ تو پھر جاؤ سلام کرو اور پھر بیٹھ جاؤ. تو یہ ہے طریقہ. ایسے نہیں ہے کہ بے دھڑک گھس گئے اندر، یہ نہیں ہے، غلط بات ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم میں سے کوئی کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے مت داخل، پھر داخل نہیں ہونا. اس لیے کہ جب کوئی آواز نہیں تو میں چلا جاؤں اندر نہیں. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ملنا چاہتا وہ تم سے تو تم زبردستی جاؤ گے، کہہ دو میں نے، پھر چلے جاؤ. تمہارے لیے یہی عمل پاکیزہ ہے، اس کی پاکیزگی بیان کی. اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ان گھروں میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو غیر آباد ہوں، کوئی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، جنہیں تمہارے مال اسباب رکھے ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ ان کو خبر رکھتا ہے، سب پتہ ہے اللہ کو. تو یہ ہے اس معاملے میں بتا دیا ہے کہ اگر ایسا کوئی وہ معاملہ ہے کہ جس میں کوئی رہتا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اور تمہارا کوئی مقصد ہے وہاں جانے کا. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، بے شک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، مردوں کو نہیں کہا، صرف عورتوں سے بھی کہا کہ دیکھو تم سے بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے یہی کہا کہ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کی ابتدا ہوتی ہے عورت کی طرف سے ہوتی ہے.
اسی لیے جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الزانیۃ والزانی، تو یہاں پہ عورت کو پہلے ذکر کیا، مرد کو بعد۔ جہاں چوری کا معاملہ آیا وہاں مرد کو پہلے ذکر کیا، عورت کو بعد۔ والسارق والسارقۃ، اس لیے کہ یہاں پہ چوری کرنے میں ذرا جرأت چاہیے، ہمت چاہیے، تو مرد ہی ہمت کرتا ہے پہلے، عورت تو کم ہی کرتی ہے، تو لہذا پہلے مرد کا ذکر آیا۔ یہاں پہ الٹا معاملہ تھا، تو یہاں عورت کا ذکر کر دیا، اسی لیے ان سے بھی کہا کہ دیکھو تم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے، کہ آپ سے کہا کہ آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ تو اتنا تو وہی حکم ہے جو مردوں کو کہا، لیکن ان کے لیے مزید حکم دے دیا، مزید بتا دیا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کیا ہے؟ کہ وہی چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ زینت ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایک عورت جو ہے بن ٹھن کے پوری طرح میک اپ کر کے تیار ہو کے جائے گی تو یہ اس کی زینت ہے، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے۔ اور ایک وہ جو ہے جس نے حجاب لیا ہوا ہے، برقع لیا ہوا ہے یا نقاب میں ہے، تو وہ اس کی وہ زینت ہوگی اس لیے کہ وہ ظاہر ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ اگر وہی اس کو ہی زینت بنا دے گی، اسی میں ہی وہ سارے ستارے ٹانگ دے گی، تو وہ زینت بن جائے گا، وہ بھی غلط ہوگا۔ اسی لیے یہی فرمایا ہے کہ تم نے اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی مگر جو خود ظاہر ہو جائے، یہ ہے الا ما ظہر منہا۔ تو جو کہ ہوا آئی وہ ہٹ گیا، برقع تمہارا، چادر، اوڑھنی جو بھی تھی ہٹ گئی، تمہارے کپڑے نظر آنے لگے، تو یہ تو خود بخود ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں تم پر۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں جو ظاہر ہوتا ہے چہرہ اور ہاتھ تو ظاہر کریں گے ہم، یہ غلط بات ہے۔ چہرہ ہی تو اصل ہے۔ کوئی بھی جیسے کہ جس میں جیسے آتا ہے کہ کوئی کسی کو نکاح کرنا چاہتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو دیکھ لے، تو کیا وہ اس کے پاؤں دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا؟ چہرہ ہی دیکھے گا نا، چہرہ ہی دیکھے گا، اسے کہے گا، تو تبھی اسے ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، میں قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، کر لو، سے کر دو میرا رشتہ۔ نہیں کہے نہیں پہلے پاؤں دیکھو اس کو، پاؤں کیسے، ہاتھ دیکھو، نہیں۔ یہی ہے کہ اسی لیے پھر جو اصل جو پردے کی چیز ہے وہ چہرہ ہے یا کہ وہ ہاتھ پاؤں ہے، یہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو اس قسم کے ہے کہ نہیں جی کوئی مت صرف ہاتھ پاؤں جو ہے وہی، باقی سارا پردہ ہے، ہاتھ پاؤں کا نہیں ہے یا چہرے کا نہیں ہے۔ تو فرمایا اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اپنے گریبان ڈھانپ کے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر مت کریں۔ جو بھی ان کی زینت ہے، زیبائش ہے، وہ ظاہر ہوگی تو کس کے سامنے؟ ان کے سامنے، شوہر، باپ، شوہر کے باپ، بیٹوں، شوہروں کے بیٹوں، بھائی کے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتوں کی جو گھر کی ملازمیات ہیں، غلام ہیں، یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، جن کو اس کی خواہش ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے سامنے، یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی ان باتوں سے آگاہ نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ، بالکل معصوم بچے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر مت چلیں، زور زور سے اپنی جو ہائی ہیل کی وہ پہنی ہوئی ہے اس میں ٹھک ٹھک کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو دوسرے معنی میں کہا گیا تھا کہ وہ جو پہنتی تھی پازیب، ان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، تاکہ وہ پازیب کی آواز آئے، تو اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ آج وہ دوسرا معاملہ ہے کہ وہ ٹھک ٹھک کرتی ہوئی جاتی ہیں، جسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے، تو یہ سب منع کر دیا گیا تاکہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ یہ اس لیے پتہ چل جائے کہ دیکھو میں نے کیا کچھ پہن رکھا ہے۔ ارے مومنوں تم سب مل کے اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اس قسم کی حرکتیں مت کرو۔ تو یہ دیکھیے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دے دیے تو ہی کامیابی ہوگی۔ اور پھر یہ بتایا اصل جو مقصد کیا ہے وہ یہ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو مرد بغیر بیوی کے اور جو عورت بغیر شوہر کے ہوں ان کی شادی کر دو۔ کیوں اسے چھوڑے رکھتے ہو؟ اسی سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کہ بغیر شادی شدہ ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ گڑبڑ کریں گے، پھر اس قسم کی حرکتیں کریں گے۔ اسی طرح کی عورتیں، تو ان کی شادی کر دو، اور اپنے نیک ایماندار غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کر دو، وہ بھی انسان ہیں تو ان کی بھی شادی کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، اس کی فکر مت کرو کہ نہیں ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، نہیں، شادی کر دو، بعد میں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔
اللہ بڑا کشادگی والا، خوب جاننے والا ہے، اس کے لیے تو کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور جن کو شادی کے اسباب مہیا نہ ہوں انہیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جسے رسول اللہ نے فرمایا روزے رکھو، جاؤ روزے رکھو، تمہاری یہ خواہشات کی جو طلب ہے یہ کم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ فضل سے انہیں مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو مال کے عوض اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں اور تمہیں ان کی صلاحیت معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو۔ تو یہ ہے جسے کیا تھا مکاتبت، کہ غلام خود اپنے آپ کو خریدتا ہے، کہ وہ اپنے مالک سے پوچھتا ہے کہ میری کتنی قیمت لگاؤ گے، جی اتنی قیمت ہوگی تمہاری، تو ٹھیک ہے میں خود ادا کر دیتا ہوں، تو آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو یہ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے ہمارے غلاموں میں سے کوئی یہ کہے تو ٹھیک ہے، اس کو یہ موقع دے دو کہ وہ اپنی قیمت ادا کرے، تم اس کو آزاد کر دینا۔ اور پھر تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامنی چاہتی ہوں تو محض دنیاوی زندگی کے فائدے کی خاطر انہیں زنا پر مجبور مت کرو۔ یہ بھی بعض لوگ کرتے تھے، خاص طور پر منافقین، کہ وہ ان لونڈیوں کو اسی طرح اسی کام سے لے رہے تھے کہ کمائی پہ لگا دیا ان کو کہ خوب پیسے کماؤ دو ہمیں، تو فرمایا کہ نہیں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہوگا۔ تو یہ ہے اگر وہ مان جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ چھوڑ دو ان کو آزاد کر دو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہارے لیے کھلی آیتیں اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے واقعات اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ تو یہ دیکھو یہ ساری نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں۔ اور یہاں پہ 35 سے 40 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کیا۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہے، قندیل گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دینے لگے، چاہے آگ نہ بھی چھوئے اسے، نور ہی نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی نور کو بتا دیا کہ یہ ہے اللہ کا نور، اور اس کی مثال بھی کہ جیسے کہ ایک طاق ہے، جیسے کہ پہلے پرانے دیوار میں ہی ایک وہ بنا دیتے تھے ایک طاق کہ جس میں چراغ رکھا جاتا تھا، اس سے روشنی ہوتی تھی، پوری جگہ منعکس ہو جاتی تھی، منور ہو جاتی تھی، تو اس کو کہا گیا مشکات۔ اس میں یہ چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ کیا ہے؟ شیشے کی قندیل ہے، قندیلیں جو لٹکتی ہوتی ہیں اس میں فانوس کی طرح اس کے اندر، ویسے ایک وہ قندیل ہے اس میں شیشے کی بنی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ چمکدار ستارے کی طرح چمک رہی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ تیل، وہ چراغ زیتون کے اس مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ کسی قندیل کو جو روشن کرنا ہوتا ہے تو اس میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا ہے، بالکل پاک صاف بہترین تیل وہ ڈالتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اتنا صاف شفاف ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے کہ آگ لگی نہیں وہ جل کا معاملہ ہے۔ اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا حجاب نور ہے، حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ان کی تمام، یہ ہے اس کی طاقت، تو اسی لیے وہ نور اس کا حجاب ہے۔ اور آپ نے یہی فرمایا جب آپ سے کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ گئے تھے وہاں تک، گئے سدرۃ المنتہا تک، تو کیا آپ نے اب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نور دیکھا، تو اسے میں کہاں دیکھ سکتا، اس کو تو ایک نور لگتا ہے بس۔ یہ ہے نور ہے، وہ باقی حقیقت جو ہے وہ وہیں پہ دیکھیں گے قیامت کے دن، جہاں پھر ہم لوگ اس قابل ہوں گے کہ اخروی زندگی ہوگی، اخروی آنکھیں ہوں گی، دنیاوی آنکھوں سے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ مجھے دکھا دے، کرنے دیکھ ہی نہیں سکتے، جب دکھانے کا آیا تو پھر دیکھیے کیا ہوا پھر اشد۔ تو یہ ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ چراغ ایسے گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی قدر و منزلت کی جائے اور ان میں صرف اسی کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں صبح و شام اس کی تسبیح ایسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں،
اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ہمیشہ اسی تصویر میں مصروف رہتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے. اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب مارے دہشت کے لوگوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی، اس دن سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے کہ کوئی چیز بھی، کہیں تجارت ہو، کاروبار ہو، کوئی اور چیز ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہیں، ہمیشہ وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اور قیامت کے دن سے تاکہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر مثالیں دی ہیں. والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کافروں کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے، چمکتی ہوئی ریت. دور سے دیکھتے ہیں، اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا جیسے وہاں پانی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے، یعنی دریا ریت میں. تو یہ جب منعکس ہوتی ہیں سورج کی کرنیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے. جب قریب جاتے ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی کا نام و نشان، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور وہاں اللہ کو پاتا ہے جو اس کے اعمال کا پورا حساب اسے چکا دیتا ہے. اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن یہ ایک سراب کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب وقت آئے گا کہ چیزیں میرے کام آئے، کوئی چیز کام نہیں ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ لے جاؤ اس کو. تو اسی لیے فرمائیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. او کظلمات فی بحر اللجی، یا ان کے اعمال کسی گہرے سمندر کی اندرونی تاریکیوں کی مانند ہیں، جنہوں نے موج میں ڈھانک رکھا ہے، اس کے بعد دوسری موج ہے، اس کے اوپر بادل ہیں، گویا اوپر تلے صرف تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنی تاریکی، اتنا اندھیرا. اور جسے اللہ نور عطا نہ کرے اسے کہیں سے نور نہیں مل سکتا، کہیں سے نہیں مل سکتا، اس کو جو کچھ مرضی کرے. یہ اللہ کا نور ہی ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے، صحیح راستے پر چلانا چاہتا ہے. اور یہاں پہ 41 سے 46 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، اے میرے نبی آپ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور فضا میں پر پھیلا کر اڑتی ہوئی چڑیاں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، سب اللہ کو یاد کرتی ہیں. اور ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. اللہ ان سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سب پرند چرند سب اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے یاد کرتے ہیں وہ اسے معلوم ہے، وہ سب کی سنتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہ صرف اللہ کے لیے ہے، سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. پھر ایک اور نعمت بتائی، قدرت بتائی اپنی، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو اس کے درمیان سے نکلتا دیکھتے ہیں. اللہ آسمان میں موجود اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، یعنی پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے برستے ہیں. بارش تو ہوتی ہی ہے لیکن وہی برف کے ٹکڑے، برف کے وہ گولے وہ بھی گرنے لگتے ہیں. بس وہ جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے. تو اتنے بڑے بڑے گولے کہ اگر کسی کے سر پہ گرے تو اس کے وہیں پہ گونگڑا پڑ جائے. تو یہ ایسے وہ اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، نہیں دیتا. بادل کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ جیسے وہ آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے، ایسی تیز روشنی ہوتی ہے. یکلم اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے. بعض ان میں سے بعض اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، بعض جانور رینگتے ہوئے، اور ان میں سے بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں انسان کی طرح، اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں. یہ بھی ہیں اللہ کے مخلوقات. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. ہم نے آپ پر واضح آیتیں اتاری ہیں
اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں اگلی آیات میں 47 سے 57 تک، جس میں منافقین کا بھی تذکرہ فرما دیا اور مومنوں کو بتا دیا دیکھو تم ان کی طرح کی حرکتیں مت کرنا۔ فرمائے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ لوگ کبھی ایمان والے تھے ہی نہیں، ماننے والے کب تھے؟ تو مانتے ہی نہیں تھے، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جاتا تھا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا ایک گروہ منہ موڑ کر چل جاتا تھا، نہیں ہم نہیں مانتے۔ منافق خاص طور پر یہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر وہ حق بجانب ہوتے تو اس کے پاس اطاعت گزار بن کر آ جاتے۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا انہیں اپنی نبوت میں شبہ ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ظلم کرے گا؟ بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ان منافقین کی پول کھول دیے، یا تو نفاق کی بیماری ہے ان کے دلوں میں، وہی روگ لگا ہوا ہے، یا یہ رسول اللہ کو مانتے نہیں ہیں، شبہ ہے انہیں، یا یہ ہے کہ یہ ظلم کریں گے ان پر۔ سب یہ غلط باتیں ہیں۔ اور فرمائے کہ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کو دیکھیے کیسے تھے۔ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بات سن لی اور اسے مان لیا، سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے مان لی، جو اللہ کا حکم ماننے کو تیار۔ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اس کا تصور کر کے تقویٰ کی راہ اختیار کریں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ کامیابی والے کہ جن کو اللہ کی اطاعت اور رسول اور خوف وہ کام آتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور منافقوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے، ہم تیار ہیں چلیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، فرما برداری تو خود معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ تم جو کہہ رہے ہو نا ہمیں سب پتہ ہے، بے شک اللہ تمہارے کارناموں سے خوب واقف ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ بس اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو رسول پر تبلیغ کرنی لازم ہے جس کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈالی گئی، اور تم پر اسے قبول کرنا لازم ہے جس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ وہ تمہیں دعوت دین دیں گے، تم ان کی بات مان لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر تم لوگ ان کی اطاعت کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اور رسول کی ذمہ داری جو صرف پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، بس ان کا کام یہی ہے کہ وہ دعوت کو پہنچائیں، باقی کوئی مانے نہ مانے یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ خود دیکھ لے گا۔ فرمائے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے اپنا ایک وعدہ بیان کر دیا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، استخلاف فی الارض دے گا، ان کو اپنا نائب بنائے گا، یہ اقتدار مل رہا ہے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا اسے ثابت اور راسخ کر دے گا، ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کریں گے وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ دیکھ لو یہ باتیں ہیں میری، اور اس کے بعد پھر وہ شرط بھی بتا دی، اور مومنوں تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں کی اطاعت کرو، رسول کی، تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم اسی صورت میں ہوگا کہ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے، تو ورنہ نہیں، کوئی رحم نہیں۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ کفار ہمیں زمین میں عاجز بنا دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ پھر یہاں پہ احکام کی طرف آئے اور کچھ احکام بیان کیا 58 سے 64 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے نابالغ بچے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ کیا کرنا ہے پھر، کہ تمہارے پاس آنے کے تم سے 3 وقتوں میں اجازت ہے، 3 ٹائمنگ دے دیے کہ یہ وہ وقت ہیں، پردے کے وقت ہیں، تو اس میں جب آئیں پھر اجازت لیں پہلے پھر آئیں۔
یا وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تو تمہارے 3 پردے کے اوقات ہیں۔ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، ان میں تو لازمی اجازت لے کر جاؤ۔ ان کے علاوہ اوقات میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم لوگ ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آتے جاتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیت بیان کرتا ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ہے تمہارے لیے حکم، تمہارے بچوں کے لیے، ان غلاموں، لونڈیوں، ملازموں، سب کے لیے، کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر جائیں۔ باقی اوقات میں ٹھیک ہے، گھر میں سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو تم سے اجازت لیں، جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ پھر ایک آسانی بھی دے دی گئی، وہ یہ ہے کہ جو بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہ رہی ہو، ان کے لیے گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے دوپٹے والا اتار کر رہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کے لیے پردے میں تخفیف کر دی گئی، بشرطے کہ اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں اور اس سے بھی پرہیز کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو فرمائیں کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، کوئی حرج کی بات نہیں، نہ اندھے کے لیے، نہ لنگڑے کے لیے، نہ بیمار کے لیے، نہ خود تمہارے لیے۔ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے ماں باپ کے گھروں سے، اپنی ماں کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، اپنے بہنوں کے گھر سے، اپنی چچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ بس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام دو۔ اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہاں یہ بتا دیا کہ اس معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، کہ یہ رشتہ دار ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر سے اگر کھانا کھا لو کوئی مسئلہ نہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ٹھیک ہے کھا لو۔ یہ ساری چیزیں بتا دی، اکٹھے کھانا اکٹھا کھا لو، اچھی بات ہے، پہلے اس کا ذکر کیا، اور اگر الگ الگ کھانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے الگ کھا لو، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے۔ اور گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، تو اسی لیے فرمائیں کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کتنا پاکیزہ سلام ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے جاتے نہیں ہیں، بغیر اجازت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، جب ان کے ساتھ ہو تو اجازت لے جاؤ۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے مومن۔ بس جب وہ لوگ آپ سے اپنی عیدوں کے لیے اجازت، تو ان میں سے جنہیں آپ چاہیں اجازت دے دیجیے، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ضرورت تو جاؤ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت بناؤ، جیسے دوسروں کو آوازیں دیتے پھرتے ہو نا، اس طرح نہیں کرنا، ادب سے، احترام سے، یا رسول اللہ یہ کہہ کر، جیسے کہ یہودی آتے یا ابوالقاسم، یا ابوالقاسم، یا محمد، یا محمد، یہ بدتمیزی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جیسے آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو تم، تو رسول اللہ کو ایسے مت پکارنا۔ اللہ تم سے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو نظر بجا کر آہستگی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کھسک لیتے ہیں کہ کہیں آپ دیکھ نہ لیں۔ بس جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی بلا نہ نازل ہو جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں گھیر لے۔ آگاہ رہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، پہلی جو آیت فرمائی گئی اسی میں کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کہ جس نے بھی کیا ان پر کوئی اللہ کی طرف سے بلا یا فتنہ نہ نازل ہو جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب ان کو گھیر لے۔ جان لو کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ نیت و عمل کے اعتبار سے تمہارا جو حال ہے وہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کے پاس لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اللہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے، سب اللہ کو پتہ ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور اسی پارے میں کچھ حصہ ہے سورہ فرقان کا جو مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون اس میں ہے کہ قرآن کی جو آفاقی اور انفس دلائل کی روشنی میں رسول اللہ پر اور قرآن پر جو الزامات اعتراضات ہیں ان کے مسکت جواب دیے ہیں۔
اور منکرین توحید و آخرت مشرکین مکہ کے خلاف اتمام حجت کرنے اور جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات جو ہے وہ بتا کر اور پھر مرغوبیت کے بغیر دعوت و تبلیغ کے جہاد برپا کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں کہ اب اس کو بیان کرو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے. یہ کتاب، یہ فرقان فرق کرنے والی، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے آخرت کا عذاب ڈرانے والا بن جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی اور قرآن کے بارے میں بھی بتا دیا. اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے اور جس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کی عین غرض و غائد کے مطابق بنایا ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. دیکھ، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی شریک نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین نے، انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے، بہت سے بت سجا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت نہ زندگی، کچھ بھی نہیں. نہ دوبارہ زندہ ہو کر زندہ کرنا ان کا اختیار ہے، کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ تو یہ ان کی تم پوجا کرتے ہو. اس کے بعد نمبر 4 سے لے کر 34 تک پھر یہ دوسرے جو ان کے اعتراضات تھے ان کی بات کی ہے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه اعانه عليه قوم آخرون. اور کافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بس ان لوگوں نے ظلم اور کذب بیانی سے کام لیا ہے. یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا رکھی ہیں، بس وہی ان کے سامنے صبح شام پڑھی جاتی ہیں. یہ ہے کہانیاں، قصے ہیں، بس یہ پڑھتے رہتے ہیں، ہر بار 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 پڑھے جا رہے ہیں. تو جواب آیا ہے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. بے شک وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا، بے حد مہربان ہے. یہ ہے اس ذات کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، یہ قرآن آیا ہے جو کہ پوری کائنات کو جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا. اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی لوگوں کو ڈراتا؟ تو یہ اب دیکھیے ان کے اعتراضات دیکھیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے جسے سب کہتے تھے، کھانے بھی کھاتا ہے، سب بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، یہ نبی بن گئے. اس کے ساتھ کم از کم ایک سیکیورٹی گارڈز ہوتے فرشتوں میں سے جو ڈراتے لوگوں کو، آگے ہٹو ہٹو بچو سب کچھ کرتے. تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا، یہ کیا ہوا؟ دوسری بات یہ، یا اس کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کو کوئی باغ ہوتا جس کے یہ پھل کھایا کرتا. اور ان ظالموں نے مسلمانوں سے کہا تم لوگ تو ایسے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ تو جادو زدہ ہے، تم اس کی باتوں میں آ گئے. اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی حسی معجزہ ہوتا تو ہم مانتے. فرمایا کہ آپ دیکھ لیجیے آپ کی کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے ہیں، اب سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے، اب سیدھی راہ تو ان سے گم ہو گئی. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات. بے شمار خیر و برکت والا وہ اللہ ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان باغوں سے بہتر مہیا کر دے، اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا باغ لے آؤ، ہم لا سکتے ہیں. تو جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، آپ کو بہت عالی شان محل عطا کر دے. بلکہ ان کافروں نے کیا کیا ہے؟ قیامت کو جھٹلایا ہے. اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ کہ اس کی غصہ بھری آواز اور چنگھاڑ سنیں گے، اس کی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ وہ کسی طرح ان کو قبضے میں لے لیں. تو اس وقت دیکھیں کیا حالت ہوگی.
بلکہ ان کافروں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کی غصہ بھری آواز اور چنگھاڑ سنیں گے، اور جب وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے، تنگ جگہ میں، تاکہ اور ان کو مزہ چکھے، تو وہاں اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے آج ایک ہلاکت کو نہیں، بہت سی ہلاکتوں کو آواز، بہت کچھ، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اے میرے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ جہنم کا یہ دردناک عذاب اچھا ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا اللہ نے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، جو ان کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا، اس میں انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کا ایسا حتمی وعدہ ہے جس کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ شروعہم وما یعبدون من دون اللہ، اور جس دن آپ کا رب انہیں ان معبودوں کو جمع کر دے گا، سب جمع ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا۔ ان معبودوں سے وہ پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یہ خود ہی بھٹک گئے تھے؟ بتاؤ ذرا، تمہارا کام ہے یا یہ ان لوگوں نے خود ہی تمہیں پوجنا شروع کر دیا تھا؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، تو وہ کہیں گے اے میرے رب، تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو اپنا دوست بناتے، لیکن تو نے انہیں ان کے باپ دادا کو عیش و آرام کی زندگی دی، خوب عیاشی کی ان لوگوں نے، خود تو نے پیسہ دیا ان کو، تو یہ عیاش ہو گئے یہاں تک کہ تجھے بھول گئے۔ یہی ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، وہیں غفلت ہے، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ تھی ہلاک ہونے والے لوگ۔ تو اللہ مشرکوں سے کہے گا ان معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا کہ وہ عبادت کے لائق ہیں، تو مانے نہیں تمہاری بات، اب کیا کریں؟ اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو، نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم اسے جو کوئی شرک کرے گا اسے ہم بڑا عذاب دیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے، چاہے تم نہ مانو، لیکن اب تو تم پھنس گئے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ ان کا جو خطاب تھا، مذاق اڑا رہے تھے، یہ دیکھو یہ چلتے پھر رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، یہ نبی ہیں۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ پہلے بھی جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بیوی بچے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے باعث آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو، صبر کر کے مانتے ہو اس بات کو۔ آپ کا رب سب کچھ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہی تسلی دی ہے کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے، جلد بازی مت کیجئے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے لے گا، اور پھر آپ کو بھی بہترین بدلہ دے گا، اور ان کے لیے پھر سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا